فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانشقاق، آیت 1-15۔ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے معلوم کرنا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے تو اسے سورہ الانشقاق سے معلوم ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ سورہ الانشقاق، آیت 1-6۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اس آیت میں اذنت لربھا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے لفظی معنی ہیں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر اذن لہ کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا بھی سرتابی نہ کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن و انس کے سوا کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، انہیں یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ حکم کی سرتابی کر سکیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اشیاء کی اطاعت اضطراری ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب آسمان کو پھٹ جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ بلا چون و چراں پھٹ جائے گا۔ زمین کو کھینچ کر لمبا کرنے کا مفہوم وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت مدہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سایوں کو یا بادلوں کو لمبا کرتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کر چپٹی بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی زمین کو پھیلا دیا ہے، لمبا کر دیا ہے۔ اس دن صرف یہ ہوگا کہ سارے سمندر خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا ہو جائے گا۔ پھر پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اس کی اونچی اور نیچی سب جگہیں برابر کر دی جائیں گی۔ زمین کے پھیلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 105 سے 107 میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل صاف میدان کر کے چھوڑے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔ حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی،
پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں اور قیامت تک جنوں کی تمام نسل کو یکجا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہی زمین میدان حشر بن جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میدان محشر کے لیے اللہ اس زمین کے علاوہ دوسری زمین پیدا کر دے، جیسا کہ ایک دوسری آیت یوم تبدل الارض غیر الارض سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت 4 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی۔ اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، اور کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی، حتیٰ کہ اس میں جو معدنیات، تیل کے چشمے اور جلنے والی گیسوں کے خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے۔ سب کچھ ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آیت 5، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کے لائق ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی تابع فرمان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشا کشا اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہاں انسان بطور جنس کے استعمال ہوا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ قدحن سخت محنت کو کہتے ہیں، یعنی مشقت سے کوئی کام کرتے جانا۔ وہ محنت چاہے خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے ہو، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ در پہ ہو جاتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہو چکتا کہ کوئی اور خواہش یا خواہشیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، اور اسی طرح اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہش کرنے والا انسان ایک دنیا دار ہے اور اس کی تمام تر خواہشات کا محور دنیا کے مفادات کا حصول ہے، یا وہ ایک دیندار اور اللہ کا فرما بردار انسان ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اپنے آخرت کے مفادات کو سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ محنت و مشقت کرنے اور تکلیفیں سہ سہ کر کام کرتے رہنے کے لحاظ سے دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، تاکہ حتیٰ کہ اسے موت آ دبوچتی ہے اور وہ خود بخود اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی تگ و دو یعنی انتھک محنت کے متعلق یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کی غلط سوچ سے حقیقت نہیں بدلنے والی، اور وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر ہی دم لے گا۔ ہر آنے والا دن ہمیں اپنے رب کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی رواں دواں ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ سال آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پر نئے آنے والے سال میں ہم نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی اور مختصر ہو گئی ہے؟ کبھی گزرے سالوں پر غور کیا کہ اس میں کیا کچھ کھویا، کیا پایا، یا عمر کی پونجی یوں ہی لٹا دی؟ آگے جا کر تو ہم نے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، وہاں کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ ماہو سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، لمحوں کا کیا قرض چکایا، عمر کی پونجی کہاں گوائی، جو کچھ سیکھا ان سالوں میں، علم عمل میں کتنا آیا، دھن و دولت کو کہاں لٹایا، کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا، کسی کا حق تھا کسی نے کھایا، رحمت برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ دنیا فانی،
سب کچھ یہیں رہ جائے گا، موت ہمیں آ دبوچے گی اور ہم اپنے رب کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوں گے، اچھا اور برا رزلٹ لینے کے لیے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بے شمار آیتوں میں ہمیں ہمارے انجام سے خبردار کیا ہے۔ وہ ایسے نہیں جانے دے گا، ہمارا حساب ضرور لے گا۔ سورہ الانشقاق کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، آیت 10، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا، آیت 11۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، آیت 12۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آیت 13۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، مگن تھا، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، آیت 14۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، آیت 15۔ کیوں نہیں پلٹنا کیسے نہ تھا، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، اس سے اس کی برائیوں کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال نامے بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تباہ ہوا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی۔ مومن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا، حساب یسیرا، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ مسند احمد۔ اور پھر وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ اپنے لوگوں سے یہاں مراد آدمی کے وہ اہل و عیال، رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے، یعنی جنتی ہوں گے، یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان 9 عمر خادم ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ اب وہ بدنصیب جن کو ان کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا کہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ارشاد ہوا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ غالباً اس کی صورت کچھ یوں ہوگی کہ وہ شخص پہلے ہی مایوس ہوگا، اپنے کرتوتوں کو وہ خوب جانتا ہوگا، اسی بنا پر اسے یقین ہوگا کہ مجھے اعمال نامہ بائیں ہاتھ ہی میں ملنے والا ہے۔ البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے خفت یعنی شرم محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹھا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے۔
لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ جائے، لیکن اعمال نامہ تو بہرحال پکڑایا ہی جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا اپنے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لے، اسے پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑنے کے بعد اسے اپنا سارا انجام نظر آنے لگے گا، لہٰذا وہ گھبرا کر موت کو پکارے گا اور مرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے موت کہاں میسر ہوگی۔ انسان اس دنیا میں مرنے پر مجبور ہے، مگر اس دنیا میں جینے پر مجبور ہوگا۔ وہ انہی خیالوں میں گم ہوگا کہ جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس میں از خود گر پڑے گا۔ دنیا میں یہ شخص اپنے گھر میں گل چھڑے اڑاتا پھرتا تھا، حرام اور حلال کا جو بھی طریقہ اسے بن پڑتا وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا اور گھر والوں کو بھی عیش کراتا تھا۔ اس کی زندگی اللہ سے ڈرنے والوں سے بالکل مختلف تھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی محبت ہی کہیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بن جائے، جبکہ یہ تو اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، اس لیے کہ اسے آخرت کا یقین اور عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حور کے معنی ہے لوٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القہر۔ صحیح مسلم و جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ مطلب ہے اس بات سے میں پناہ لیتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت اور خیر کے بعد شرک کی طرف لوٹوں۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا؟ ہوش میں آ اے انسان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔